ویور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ماؤنٹ بیٹن، اس کے مشیر اور اختیارات۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ ماؤنٹ بیٹن کی عمر اس وقت 46 برس تھی۔ وہ انگلستان کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران وہ جنوب مشرقی ایشیا میں اتحادی فوجیوں کا سپریم کمانڈر رہ چکا تھا۔ اپنے فرائض کی بجا آوری میں وہ اکثر دہلی آتا جاتا رہتا تھا۔ یہاں کے حالات کا اپنے نقطہ نظر سے تجزیہ کر سکتا تھا اور حکومت ہندوستان کے اعلیٰ ترین افسروں سے واقفیت پیدا کر سکتا تھا۔ یہاں آنے سے کچھ عرصہ پہلے وہ سنگاپور میں نہرو سے ملاقات کر کے اس کی میزبانی کر چکا تھا اور اس نے حکومت ہند کی خواہشات کے خلاف نہرو کو سنگاپور میں تقریر کی آزادی دے دی۔ اس سے دونوں کے درمیان دوستی کا آغاز ہو چکا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ ماؤنٹ بیٹن ایک خود سر انسان تھا۔ زبان سے تو وہ جمہوریت کا دم بھرتا تھا، لیکن عملاً اس کی طبیعت میں بدترین قسم کی آمریت کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ باتیں بنانے کا فن جانتا تھا اور لوگوں کو اپنی دلکش گفتگو سے منہ لینے کی کوشش کرتا، یہ خیال کرتے ہوئے کہ وائسرائے کا کثیر ذاتی سٹاف اس کی شاہانہ ضروریات کے لیے ناکافی ہوگا۔ وہ انگلستان سے اپنے ساتھ مشیروں اور مداحوں کو ایک فوج لے کر آیا اور اس میں سے دو کے نام خاص طور پر قابل دے گا۔ اول، لارڈ اسمے، جو دوران جنگ برطانیہ کا چیف آف اسٹاف رہ چکا تھا۔ اس نے آتے ہی اس بات پر اظہار اطمینان کیا کہ ماؤنٹ بیٹن کی ہندو نوازی کے متعلق یہاں کے مسلمانوں کو کوئی علم نہ تھا۔ دوسرے شخص کا نام کیمپبل جانسن تھا، جو اس کا تعلقات عامہ کا انچارج تھا۔ ماؤنٹ بیٹن نے آتے ہی وی پی مینین کو بھی اپنے مشیروں میں شامل کر لیا۔ مینین کہنے کو تو سرکاری ملازم اور عہدے کے لحاظ سے حکومت ہند کا دستوری مشیر تھا، لیکن وہ بائی ٹینیل کے ساتھ اس کے تعلقات گہرے تھے۔ وہ حکومت کے اندر ہوتے ہوئے کانگریس جاسوس اور وائسرائے روبرو کا کانگریس کا ترجمان بن گیا۔ ماؤنٹ بیٹن کو اسے برطانوی لیبر حکومت کی طرف سے سب سے اہم ہدایت یہی ملی تھی کہ وہ پاکستان کے مطالبے کو غیر مؤثر بنا کر رکھ دے اور ملک کی تقسیم ہونے سے روک دے۔ شاید یہ کہنا بھی زیادتی نہ ہوگا کہ اسے برطانوی حکومت کی طرف سے کوئی ہدایت بھی ملی تھی، کہ اصل بات یہ تھی کہ جو ہدایات اسے دی گئی تھیں وہ سب کی اس کی خود تجویز کردہ تھی۔ سادہ الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ انتقال اقتدار کے لیے لیبر حکومت کے پالیسی ماؤنٹ بیٹن کے مشورے پر ہی واقع کی گئی تھی اور اس عمل درآمد پر کرانے کا کام بھی اس کے ذمے لگایا گیا تھا۔ آنے سے پہلے ماؤنٹ بیٹن نے حکومت پر یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ میں موقع پر تمام فیصلے خود کروں گا اور برطانوی حکومت کو اس میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ اس نوعیت کے وسیع اختیارات ماؤنٹ بیٹن سے پہلے کسی وائسرائے کو حاصل نہیں ہوتے تھے۔ اپنے عہد کے فرائض کی بجا آوری میں وہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں سمجھتا تھا اور اس کا طرز عمل خود بہت حد تک غیر ذمہ دارانہ تھا۔ ماؤنٹ بیٹن کا طریقہ کار۔ لیڈروں سے ملاقاتیں۔ 22 مارچ 1947 کو جہاں پہنچتے ہی ماؤنٹ بیٹن نے اہل سیاست گفت و شنید کا سلسلہ شروع کیا۔ وہ کانگریسی لیڈروں کو بہت زیادہ اہمیت دیتا تھا۔ ان کی باری پہلے آئی۔ قائد اعظم کے ساتھ ان کی پہلی ملاقات اس کی آمد کے 14 دن بعد ہوئی۔ ماؤنٹ بیٹن کو اپنی کامیابی کا بہت یقین تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ میں اپنی منطق اور اپنی ذاتی جاذبیت سے مطالبہ پاکستان کو ختم کر دوں گا، لیکن قائد اعظم کے ساتھ پہلی ملاقات میں اس کی خوش فہمی رفع ہو گئی۔ برسوں بعد اس نے ایک ایسے پبلک جلسے میں بتایا کہ میں متحد ہندوستان کے مستقبل کے متعلق
پورا پر امید تھا، لیکن اس ملاقات میں میرا یقین متزلزل ہو گیا۔ ماؤنٹ بیٹن کے خواہوں اور مداحوں نے اس سلسلے میں جو کچھ لکھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کانگریس کے بے حد طرفدار تھے اور قائد اعظم کے ساتھ دلی بغض تھا۔ جلد ہی اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ ملک کی تقسیم ناگزیر ہے۔ کانگریس نے بھی یہی بات محسوس کرتے ہوئے ماؤنٹ بیٹن کی آمد سے چند دن پہلے بنگال اور پنجاب کے صوبوں کی تقسیم کے حق میں قرارداد پاس کر دی تھی۔ آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔